اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و ازواج سیدنا محمد و بارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنایا اور ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر اپنی نعمتیں اور اپنے اکرام عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہے اور ہم دوسرے عشرے میں سے گزر رہے ہیں۔ آج 18واں روزہ ہے اور کتنی جلدی سے یہ سفر طے ہو گیا جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوا۔ آئیے رمضان المبارک کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی برکات ہم پہ نازل ہوتی ہیں اور جو باقی دن رہ گئے ہیں اس میں کیا برکات اللہ تعالیٰ کی ہمارے نصیب میں ہو سکتی ہیں، آئیے ان کا آج دوبارہ احاطہ کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ ماہ عظیم ہے کہ جسے نیکیوں کا موسم بہار کہا گیا ہے۔ ایسا موسم کہ جس میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیوں کا، اور اگر اللہ چاہیں تو 100 نیکیاں بھی عطا فرما سکتے ہیں، اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے یہ جانتے کہ رمضان المبارک کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی خاطر جنت کو سجایا جاتا ہے حتیٰ کہ اگلے رمضان تک اس کی سجاوٹ ہوتی رہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور ہر رات اپنے کئی بندوں اور بندیوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور بے شک رمضان المبارک کے ہر روز ہر مسلمان کے لیے ایک دعائے مقبول ہوتی ہے۔ جب وہ بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ خالق کائنات اس کی دعا کو سنتا ہے۔ رمضان المبارک کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرے تو گویا ایسے ہے کہ اس نے حج کیا، یا پھر رمضان کے مہینے میں میرے ساتھ حج کرنے کی سعادت کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! تو کتنی اہم یہ لمحے ہیں جو رمضان المبارک کے گزر رہے ہیں، اور یہ دوسرا عشرہ بڑی تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے عطا ہوئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ پہلا یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو عنبر و کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ فرشتے ہر دن اور رات اہل جنت کے لیے، روزہ دار کے لیے دعائے بخشش کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھے فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام کریں گے۔ اور پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ بخشش کا اعلان شب قدر کو ہوتا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم نے محنت مزدوری کرنے والے کو مزدوری کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں
तब उन्हें मजदूरी दी जाती है। तो पता ये चला कि जैसे ही रोज़ादार अपने रोज़ों से फारिग होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सिला और अजर अता फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फिर रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत इस कदर है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत किया, आपने फरमाया कि उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जिसके सामने मेरा ज़िक्र हो और वो मुझ पर दरूद न पड़े, वो आदमी भी उसकी नाक भी खाक आलूद हो जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो रोज़े रख कर अपनी मग़फ़रत और बख्शिश का सामान न करे, और उस शख्स की भी नाक खाक आलूद हो जिसको वालिदैन बुढ़ापे में मिलें लेकिन वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सके। गोया रमज़ानुल मुबारक की इतनी अहमियत है कि जिसको अहाताए बयान में नहीं लाया जा सकता। हज़रत वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ़ रमज़ान की पहली रात में नाजिल हुए, तो रात 6 रमज़ान को उतरी, अंजील 13 रमज़ान को उतरी और कुरान मजीद 24 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल हुआ। अब देखिए ये रमज़ान की फ़जीलत किस कदर है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, रमज़ान शरीफ के महीने के बाद किस महीने के रोज़े अफजल हैं? तो आपने फरमाया शाबानुल मुअज़्ज़म के। फिर पूछा गया, अल्लाह के नबी, कि सदका किस महीने में सबसे अफजल है? आपने फरमाया रमज़ानुल मुबारक में, यानी रोज़ों के अंदर जो सदका दिया जाएगा वो भी ख़ास अहमियत का हामिल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तैयारी कर लो, एक ऐसा माह मुबारक तुम्हारे सर पे साया फिगन होने वाला है कि जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और इसमें एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इस रात की खैर व बरक़ात से महरूम कर दिया गया तो उसको वाक़ई खैर से महरूम कर दिया गया। इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू मसूद गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से पाक है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के बारे में जान ले कि वो कैसा मुबारक महीना है, तो वो तमन्ना करे कि माह रमज़ान सारा साल हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात और नाज़रीन व नाज़रात, आइए जो दिन बाकी रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक की इस फ़जीलत को पेश नज़र रखते हुए हम उनको तिलावत कुरान मजीद में, ज़िक्र व अज़कार में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम में गुजारें ताकि ये रमज़ान हमारे लिए बख्शिश का वसीला बन सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।